تو نے کہا تھا مجھے یاد کرو، میں نے ایک بار کہہ دیا تھا. یا مثلاً اگر ہوتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں پورا سال مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہاں عید کے دن وہ لازماً مسجد میں آ جاتے ہیں. تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ پروردگار ہاں عید کے عید میں مسجد میں جا کر تجھے یاد کیا کرتا تھا، تو نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی کہ اتنی بار جانا ہے اور اتنی بار اگر یاد کرو گے تو تم کامیاب ہوگے. توجہ ہے نا آپ صاحبان کی. تو حاضرین اگر ترجمہ یہ لیں تو پھر ترجمہ بنتا ہی یہی ہے. اور بہت سارے بندے جو ہیں نا اگر یہ ترجمہ ہے تو پھر سمجھو سب کی جان چھوٹ جائے گی، کوئی بھی پھر وہاں پھنسے گا نہیں، کیونکہ کہہ دے گا میں نے تجھے یاد کیا تھا، ایک ہی بار کہا تھا. تو اگر یہ ترجمہ مان لیا جائے تو پھر سب کی جان چھوٹ جائے گی، کوئی پھنسنے والا نہیں ہے. بڑی آسانی سے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ بنے گا ہی نہیں. لیکن حاضرین اگر غور کریں تو ترجمہ یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ ایک بار تو یاد کرنے سے جان چھوٹ جائے. تو وہ ہستیاں جنہوں نے ساری زندگی گزار دی، حضرت نوح علیہ السلام کے جن کی تاریخ نے عمر لکھی ہے 2500 سال، ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ 2500 سال اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، روزانہ پتھر کھاتے ہیں. ایک بار پتھر کھا لیے تھے، یا اے اللہ کے نبی اب دوبارہ پتھر کھانے کے لیے نہ جائیے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں کیسے نہ جاؤں، میری ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ میں نے حق کا پیغام پہنچانا ہے. ساری زندگی سجدے میں گزار دی، ساری زندگی عبادت میں گزار دی. تو جب آخری وقت میں اسرائیل آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے نوح نبی زندگی کیسے گزری، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے اسرائیل ایسے لگ رہا ہے جیسے دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آ گیا. یا علی، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آ گیا. اتنی طویل زندگی اور ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے. اور پھر وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی زندگی گزاری، رہنے کے لیے گھر تک نہیں بنایا، ایک جھونپڑی ہی بنا لیتے. تو حضرت نوح علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں کہ اسرائیل اللہ کی اطاعت و عبادت سے فرصت ہی نہیں ملی کہ اپنے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنا لیتا، ہر وقت ذکر الہی، ہر وقت یاد الہی. تو وہاں پر روایت میں آیا ہے کہ اسرائیل نے عرض کی کہ یا نبی اللہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بڑے مضبوط پتھر کے گھر بنائیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے اس کا مطلب ہے ان کی زندگی ہوگی 10,000 سال، 20,000 سال. تو اسرائیل نے کہا نہیں سرکار، ان کی زندگی ہوگی 60 سال، 70 سال، 80 سال. تو حضرت نوح حیران ہو کے کہتے ہیں اسرائیل اتنی مختصر زندگی اور اتنے مضبوط گھر، اگر اللہ نوح کو اتنی زندگی عطا کرتا تو اللہ نوح اتنی زندگی ایک سجدے میں گزار دیتا. تو کجا یا اللہ، تو کجا جو ہے وہ 60-70 سال کی زندگی میں انسان اسی طرح گزار دے، نہ اللہ کا ذکر کرے، حالانکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اب اگر ہم دیکھیں تو ترجمہ کیا بنے گا کہ وہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں فرق ہے. ہم یاد رکھتے ہیں اللہ کو صرف مسجد میں، جب بازار میں جاتے ہیں تو اللہ بھی بھول جاتا ہے. ہم یاد رکھتے ہیں اللہ کو جب بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں رکھتے. انسان کو چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ اس کریم اللہ کو یاد رکھے.
ہاں ذکر کرنا الگ ہے، ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ مولا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شکاری جو ہوتے ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ان کا نشانہ، تیر کی بات ہو رہی ہے، ان کا نشانہ چوک جاتا ہے، نشانے پر، تیر نشانے پر نہیں لگتا۔ لیکن کچھ شکاری اناڑی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شکار کو نشانہ بناتے ہیں تو ان کا نشانہ عین نشانے پر لگ جاتا ہے۔ سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ محمد فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ ماہر کا نشانہ کیوں نہیں لگتا اور اناڑی شکاری کا نشانہ شکار کو لگ جاتا ہے؟ وجہ جانتے ہو؟ عرض کی نہیں سرکار نہیں جانتے۔ فرمائے وہ جو ماہر شکاری جس شکار کو نشانہ لگا رہا ہوتا ہے وہ شکار اس وقت ذکر خدا کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی ذکر خدا کرے تو کیا ہوتا ہے؟ موت ٹل جاتی ہے۔ اور جب ایک اناڑی شکاری کسی شکار کو نشانہ لگاتا ہے اور وہ نشانہ اسے لگ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حیوان، وہ جانور ذکر خدا سے غافل ہوتا ہے۔ تو ماہ مبارک گزار رہے، اس میں تو شاید جیسا کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر روزہ دار روزہ رکھ کے سو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ۔